السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے فضائل سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل و مناقب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہوں۔ اس دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم ترین صحابی ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت و بدذات لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں بھی شامل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اور ظلم کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف نہیں کرتے۔ دنیا کی وہ تنقید جو آدمی اپنے باپ اور اپنے استاد پر نہیں کر سکتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کا وہ جلیل القدر صحابی ہے جو سب سے بڑا فقیہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی، بعض روایات میں 8-9 سال تک بھی آتی ہے۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت میں جہاں ابو بکر پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت علی پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے اسلام قبول کرتی ہیں، اب 5ویں یا 6 نمبر پر کلمہ پڑھنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، کم سنی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آقا دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، شدت پیاس کی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر، اس بچے سے پتہ کرو، اگر یہ بچہ ہمیں پانی دے دے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس بچے سے پتہ کیا گیا، اس بچے نے کہا کہ پانی تو میرے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس سے کہو کسی بکری کا دودھ ہی ہمیں نکال کر دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر کہا کہ بچے، تم کسی بکری کا دودھ ہی ہمیں نکال کر دے دو، میں اپنے اس مالک و آقا کو دودھ پلانا چاہتا ہوں جو یہ آقا میرے ساتھ آئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ملازم ہونے کی حیثیت سے ایک اپنے مالک کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود اس کے نوکر ہیں، غلام نہیں، چونکہ غلام کا معنی ہوتا ہے خریدا ہوا نوکر۔ نوکر کا معنی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وقت دیتے تھے، دن کو اس کی نوکری کرتے تھے اور شام کو وہ اپنے گھر چلے جاتے اور بکریاں اس کے گھر بھیج دیتے۔ اس بچپنے کے عالم میں بکریاں چراتے ہوئے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے دودھ کی ضرورت ہے اور میں اپنے مالک کو دودھ پلانا چاہتا ہوں، اس وقت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، بکریاں تو دودھ والی موجود ہیں، لیکن میں تمہیں دودھ دوں اس لیے نہیں کہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، جب تک میں اپنے مالک سے اجازت نہ مانگوں
تو تمہیں میں دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کلمات کہے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے آ کر کہا، محبوب نوجوان لڑکا تو یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس لڑکے کو جا کر کہو اگر کوئی ایسی بکری ہو جو بالکل بانجھ ہو، بوڑھی ہو اور اس میں دودھ بالکل نہ ہو، ایسی بکری ہمیں کوئی دے دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک لاغر و دبلی اور کمزور سی بکری جس میں دودھ نہیں تھا، وہ بکری عبداللہ بن مسعود نے پکڑ کر دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں وہ بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری پر دست شفقت پھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے لیے برکت کی دعا کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، میں اس بکری سے دودھ نکالتا ہوں، وہ بچہ بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بکری تو میں نے ان کو وہ دی ہے جو کمزور، دبلی اور پتلی ہے، اور یہ دودھ نکالا جا رہا ہے۔ جب دودھ نکالا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پینے کے بعد اپنا جھوٹا مبارک دودھ بچا کر ابو بکر صدیق کو دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ جی بھر کے پی لیا، مگر وہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔ پھر جب مجھ سے وہ دودھ بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو بھی دودھ پلا دو، یہ بچا ہوا دودھ اس بچے کو دے دو، اور کہا کہ بیٹے اب تو یہ دودھ پی لے، یہ تیرا دودھ نہیں ہے، یہ دودھ تیرے مالک کے حصے کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر عطا ہے، میری وجہ سے اللہ نے مجھے یہ دودھ دیا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے وہ دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے۔ میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ان کا تعارف کیا ہے، نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ مکہ کی دھرتی پر آئے ہیں اور پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جب محبوب چلنے لگے، حضرت عبداللہ بن مسعود بکریوں کو چھوڑ کر پیچھے چل پڑے اور جا کر نبوت کے دامن سے چمٹ گئے۔ کہا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری آپ سے فیض حاصل کر چکی ہے۔ محبوب تیرے ہاتھوں کا دوہا ہوا دودھ میں پیوں، میرے دل میں ایمان کی عظمت آ گئی ہے، اب میں آپ کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ میں بکریاں بھی چھوڑتا ہوں، اپنے مالک کو بھی چھوڑتا ہوں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیتا ہوں۔ آج جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو تو نبی کی نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا اور ہمیں آتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا اور ہمیں پتہ چلتا ہے، میں کہتی ہوں ظالموں، جو کفر کی زندگی میں اتنا دیانت دار اور محتاط انسان ہے کہ اپنے کافر مالک کی بکری کا دودھ بغیر اجازت کے نبی آخر الزماں کو نہیں دیتا، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے بددیانتی کر سکتا ہے؟ نبی کی شریعت کے خلاف کیسے کوئی کام کر سکتا ہے؟ ابن مسعود نبوت کے پاس آئے، مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی دی۔ مدنی زندگی کے 10 سال دن رات سیدنا عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس طریقے سے زندگی گزاری کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمیں یہ خیال گزرتا تھا کہ خاندان نبوت کا فرد ہے یا پھر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ رسول اللہ کا کوئی عزیز ہے کہ گھر میں بے تکلف آتا جاتا ہے۔ جب تک عبداللہ بن مسعود مدینہ طیبہ میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے یا کوئی غیر آدمی ہے۔ پردے کا حکم آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ گھر میں نہیں جانا، اسی لیے کہ پردے کا حکم آیا ہے۔
اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو کسی اور قبیلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا تو اتنا عظیم قربت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئی۔ حدیث کی کتابوں میں ایک جملہ ہے، صاحب السواک والنعلین، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس کے پاس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک مبارک، نبوت کا جوتا مبارک اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا سامان اسی عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوتا تھا۔ محبوب جنگوں میں جاتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے، سفر سے واپس آتے تھے، ابن مسعود ساتھ ہے، پیغمبر وضو کرتے تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوتے تھے۔ آج کے دور میں کوئی کسی مولوی سے کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لے یا کسی سے بیعت ہو جائے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں میاں عبدالہادی دین پوری کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، میں نے فلاں سے بیعت کی ہے، میں نے فلاں مولوی کے جوتے سیدھے کیے ہیں، مجھے بہت بڑا شرف حاصل ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہننے کے لیے مبارک پاؤں آگے بڑھاتے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نیچے بیٹھ کر جوتا کھول کر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دیتے تھے۔ اس نے 23 سال تک نبوت کے جوتے اٹھائے ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ امت میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صف اول کے نمازی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود سفر و حضر کے ساتھی تھے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جو پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام کی نماز کو وہ قریب سے دیکھے گا یا جو چوتھی صف میں ہو وہ قریب سے دیکھے گا؟ سب سے زیادہ قربت اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ اور مسلمانوں ایک عجیب بات کہتی ہوں، توجہ کریں۔ تاریخ میں تم نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کی گردن اڑانے والے، اس کو جہنم رسید کرنے والے دو ننھے منھے بچے معاذ اور معوذ تھے، جن لوگوں نے میدان بدر میں جا کر جنگ لڑی اور اس ابو جہل کو جہنم رسید کیا۔ لیکن یاد رکھنا، جس وقت وہ نیچے گرا اس کی لاش تڑپ رہی تھی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خنجر اٹھا کر اس کے اوپر گئے اور قریب جا کر جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کہا، محمد کے صحابی عبداللہ بن مسعود دو، وہ بھی بچے تھے، تیسرا تو بھی نوجوان مجھے قتل کرنے لگا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنا ہے تو میری گردن نیچے کر کے کاٹنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ گردن سردار کی ہے۔ مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے سب سے بڑے فرعون ابو جہل کی گردن قلم کرنے کا اگر کسی کو اعزاز ملا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ ابو جہل کی نسل خفا ہے تو عبداللہ بن مسعود کی وجہ سے خفا ہے۔ حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ 4 صحابہ کا حضور نے نام لیا اور فرمایا کہ لوگو، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی تصحیح کسی سے کرنی ہو تو ادائیگی تلفظ کسی سے سیکھنے ہوں، قرآن پڑھنے کا کسی سے انداز سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں میں سے سب سے پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا لیا اور دوسرا نام ابی ابن کعب انصاری کا لیا۔ اور یہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ جو شاگرد ہر وقت استاد کے ساتھ ہو، استاد تلاوت نماز میں کرتا ہے، یہ شاگرد پہلی صف میں پیچھے کھڑے ہو کر سن رہا ہوتا ہے، وہ عام محفل میں پڑھنا ہے تو یہ شاگرد ساتھ بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے۔ اپنے استاد کے لہجے کو جیسے یہ اپنا سکتا ہے ویسے اور کوئی نہیں اپنا سکتا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کو جیسے ابن مسعود اپنا سکتا ہے اور آج کا کوئی کم بخت ان پر اعتراض کرنے والا نہیں اپنا سکتا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، ابن مسعود جو تمہیں دے اس کو لے لینا،
اس لیے کہ وہ ہر وہ چیز تمہیں دے گا جو میں نے اسے دی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود جب تک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے، مفتی صحابہ بن کر رہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صدیق و عمر کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے۔ جس وقت کوفہ میں نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دے دیجیے جو ہمیں قرآن بھی صحیح پڑھائے، شریعت کے مسائل بھی صحیح بتائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا اور کوفہ کے گورنر کو لکھ کر کہا کہ اے اہل کوفہ کو عبداللہ بن مسعود کی اہمیت سمجھا دینا، اور فاروق اعظم نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے لیے مفید ترین انسان سمجھتا ہوں کہ پیغمبر مصطفیٰ کی قربت اس کو سب سے زیادہ نصیب ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ مدینہ میں چونکہ اور صحابہ بھی موجود ہیں، میں ابن مسعود پر 100% اعتماد کر کے اہل کوفہ کو اپنی ذات پر ترجیح دے کر ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ جو قرآن تمہیں یہ ابن مسعود پڑھائے اس پر بھی اعتماد کرنا، جو نماز تمہیں ابن مسعود پڑھائے اس پر بھی اعتماد کرنا، جو مسئلہ تمہیں بتائے اس پر بھی اعتماد کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر اعتماد کیا ہے۔ میں عمر بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں آ کر فاروق اعظم کے دور میں اس شہر کو آباد کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے کوفہ کو مرکز بنایا، وہاں سے علم کی اشاعت ہوئی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے اس جگہ کو آباد کیا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو آباد کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کوفہ میں علم پھیلایا۔ ہم عبداللہ ابن مسعود کی روحانی اولاد ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے وفات کے وقت کہا تھا کہ اولاد کے پاس کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت نے ان کو جواب میں فرمایا کہ میری اولاد کو فقر و فاقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، یہ قرآن کا اہتمام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر شامل ہوگی۔ مسلمانوں، ابن مسعود کے علم کے متولیوں، اس علم کو دنیا میں پھیلانے والوں، جب تک تمہارا اس نسبت سے تعلق رہے گا اللہ تمہیں عظمت دے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔